جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت اور اپنے چاہتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے میلاد النبی کے جلسے جلوس کرتے ہیں۔ میلاد النبی کے جلسے جلوس کرنے والوں سے ہم اگر یہ پوچھیں کیا یہ محبت ہے یا عقیدت ہے یا اطاعت و فرما برداری ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عبادت ہے اور دین میں ہے یہ کیا چیز، ہر آدمی سوال کرنا ہے اور اس سوال کو آپ جانیں اور اس سوال کو آپ پوچھیں اور اس کا جواب آپ خود ڈھونڈیں اور کرنے والوں سے ہم طلب کریں، کیونکہ اگر یہ کہیں کہ یہ نبی کی محبت میں ہے تو نبی کی محبت کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہے تو اس کے چاہنے والے، محبت کرنے والے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن محبت کرنے والوں میں صحابہ کرام جن کو اللہ عز و جل نے نبی کی محبت کے لیے پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنا وطن سب کچھ نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جن کی مثال دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کے چاہنے والے اور آج کے دور کے چاہنے والے دونوں میں آپ دیکھ لیں کہ چاہنے والے کبھی انہوں نے سوچا نہیں کہ نبی کا برتھ ڈے اور میلاد النبی منانا چاہیے، انہوں نے کیا بھی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد بچپن سے ہی یتیمی کی زندگی گزاری۔ پالا کس نے؟ ابو طالب نے۔ نگہبانی کس نے کی؟ ابو طالب نے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب کے بہت اولادیں تھیں، مگر اس بچے کو، اس لڑکے کو اپنی تمام اولاد سے زیادہ اہتمام کرتے اور دل و جان سے، اپنے جگر سے لگا کے رکھتے، جہاں جاتے ساتھ لے جاتے۔ بچپن کا یہ حال تھا، اور جوانی تک، جوانی سے لے کر 40 سال کی عمر نبوت کو پہنچے تب بھی نبی سے ایسی محبت تھی۔ اور جب نبی بنائے گئے تو مکے کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی اور آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے، آپ کی دعوت کو روکا اور طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں کھڑا کیں۔ ایسے وقت میں آپ کی حمایت میں، آپ کی حفاظت میں اور آپ کے لیے پہاڑ کے مانند آپ کے چچا کھڑے تھے۔ اس چچا نے اپنے بیٹے کی یوم پیدائش، جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کب پیدا ہوا ہے، انہوں نے کبھی نہیں منائی۔ اور مکے والے نبی کو بچپن میں، ایسا لڑکا خاندان میں کوئی نہیں، انہوں نے برتھ ڈے نہیں منایا، میلاد نہیں منائی۔ اور جب مکے کے لوگوں نے آپ سے کیا کہا کہ ہماری قوم کا سب سے امین اور صادق کہا کرتے تھے، تو اس قوم کے چاہنے والے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو مکے والوں نے کیا کہا کہ ہم آپ چاہتے ہیں عرب کا بادشاہ بننا تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی حسین و جمیل خوبصورت تو عرب کی سب سے حسین عورت سے آپ کو شادی کرا دیتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں تو عرب کے لوگوں میں سب سے زیادہ دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈالتے ہیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے۔ تو آپ کی قدر و قیمت کو جاننے والے اپنے وطن کے، اپنے شہر کے لوگوں نے کبھی میلاد نہیں منائی۔ جو مسلمان ہوئے انہوں نے میلاد نہیں منائی،
اور پھر مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے. تو آپ کبھی میلاد کا ذکر نہیں کیا. جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے اندر اسلام کا مرکز بنا اور ایک طاقت اور قوت بنی، تو مدینہ شہر کے اندر میلاد منایا جا سکتا تھا. لیکن 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آپ حکومت چلاتے رہے، حاکم بن کے رہے، اور جہاد اور ہر طرح کی چیزیں اسلام کی وہاں پر ہوتی رہیں، لیکن میلاد کبھی نہیں ہوا، نہ کسی نے ذکر کیا. اگر میلاد کرنا تھا تو بھائی اور بھی پہلے کے لوگوں کا یہ رواج ہوتا کہ بھی میلاد کرنا ہے. تو میلاد جو عیسائی لوگ کرتے ہیں ان کی بھی اصل نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ چیز نہیں تھی. یہ سب بات کے عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کے لیے شروع کیا، ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی شروع کر دیا. عیسائی جیسے کرسمس کرتے ہیں ویسے ہی مسلمان کرتے ہیں. یہ میلاد نہ نبی سے محبت ہے، نہ اطاعت نبی ہے، کیونکہ اطاعت نبی صحابہ سے بڑھ کر کوئی اطاعت کرنے والا دنیا میں نہیں ہو سکتا. اور نہ عبادت ہے. عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس عبادت کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود کرتے ہیں، صحابہ کرام کرتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے اور قرآن کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ عبادت بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ پیغمبر بنائے جانے کے بعد 23 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی میلاد نہیں منایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو دین ہم تک پہنچا ہے اور ہم تک جو نقل کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، مثال کے طور پر صلاۃ الکسوف نبی کی زندگی میں ممکن ہے 1 بار یا 2 بار پڑھی گئی. سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز 1 بار یا 2 بار پڑھی گئی، مگر اس کی کیفیت، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کتنے رکعت پڑھتے ہیں، کس انداز سے پڑھتے ہیں، اس کی تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں، کتنی روایتیں ہیں معلوم ہے؟ 30 سے زیادہ روایتیں. 1 بار پڑھی گئی تو اس نماز کو بیان کرنے والے صحابہ کرام کی 30 سے 37 روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ وہ نماز پڑھنی چاہیے، ایسے ایسے پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں نماز عید سال میں 1 بار پڑھی جاتی ہے. تو سال میں 1 بار پڑھی جاتی ہے تو اس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھایا، وقت کتنا ہونا چاہیے، رمضان کا عید الفطر میں نماز کا وقت کیا ہوتا ہے، عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے، نماز کو نکلتے کیسے ہیں، نماز کتنے رکعت پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، کہاں پڑھی جاتی ہے، اور نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، اس کی تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری روایتوں کے اندر سووں کے حساب میں موجود ہے، ہر کتاب کے اندر موجود ہے. میلاد النبی کا کہیں ذکر نہیں ہے. اگر ہوتا تو دین کے اندر جیسے نبی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں عبادت کی اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، صحابہ کرام نے نقل کیا تو اس کو بھی نقل کیا کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب دین نہیں ہے، خواہش کے بندوں نے اس کو ایجاد کیا ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ جو کہ تقریباً 40 سال سے 60 سال تک کا زمانہ تھا، اس میں یہ چیز نہیں تھی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں، امام دار الحجرہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو علم حدیث پڑھایا کرتے تھے. کتنے سال؟ 40 سال تک. کتنے سال؟ 40 سال تک مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھاتے اور لوگوں کو علم حدیث کا درس سکھاتے. وہ مدینہ منورہ مسجد نبوی جہاں صحابہ کرام کی اولادیں وہاں موجود تھی. 40 سال
وہاں رہ کر امامت کرنے، لوگوں کو علم حدیث پڑھانے کے باوجود کہیں بھی کسی کتاب میں ان کی میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ دولت امویہ جو حکومت گزری ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے بعد خاندان کی، تو یہ حکومت کا جو زمانہ گزرا ہے، اس حکومت کے زمانے میں تقریباً 70 سال تک انہوں نے حکومت کیا ہے دولت امویہ میں، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ دولت امویہ کے بعد میں دولت عباسی حکومت آئی، تو اس حکومت کا زمانہ 135 سال تک چلتا رہا۔ 135 سال تک حکومت چلتی رہی، اسلامی حکومت عرب کے اندر، جزیرے عرب کے اندر پورے اسلامی حکومت، پوری دنیا کے اندر حکومت چلتی رہی، لیکن کہیں بھی میلاد کا ذکر نہیں، نام و نشان نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکا، کسی نے ذکر کسی نے نہیں کیا پوری دنیا کے اندر، جبکہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ آیا کہاں سے۔ تو آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے بھی، یہ جب دولت فاطمیہ شروع ہوئی، شیعہ کی حکومت، تو شیعی رافضیوں نے اس کو ایجاد کیا۔ کیا کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اس کو منایا، اس کو ایجاد کیا، وہ ایک یہودی تھا، بصورت مسلمان، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے شیعہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے قتل کیا؟ شیعہ نے۔ مدینہ منورہ میں رہتے تھے حضرت علی خلافت میں، لیکن زبردستی کوفہ کو بلایا۔ کس نے بلایا؟ شیعہ نے بلایا، بلا کے قتل کر دیا۔ اور حضرت حسن کو، حضرت حسین کو قتل کس نے کیا؟ شیعہ نے کیا۔ اور ایک نہیں بلکہ شیعہ کی تاریخ آپ پڑھیں گے، بڑے بڑے محدثین اور ائمہ کو انہوں نے قتل کیا تاکہ اسلام مٹا دیا جائے، کیونکہ شیعہ کی بنیاد رکھی گئی ہے کس پر؟ یہودیت پر۔ اس کی بنیاد رکھنے والے یہودی ہیں، اور اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اور یہ چیز جو ہمارے ملکوں کے اندر درگاہیں، بارگاہیں، اور یہ جب مزاریں اور یہ سب جو ولی، بابا، فقیر اور ہری پگڑی اور کیا کالی پگڑی اور جی وہ گہرو کے رنگ کی پگڑی اور جتنی پگڑیاں کلر کی جو بنی ہوئی ہیں، یہ سب کے سب شیعہ کی پیداوار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، قرآن کریم کے اندر جو دلیل لی جاتی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دلیل لی جاتی ہے کس پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کرنے پر قرآن سے، جبکہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہاں پر؟ یہ آیت ہے سورہ یونس میں، اور سورہ یونس نازل ہوا تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو مکی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں سے یہ کہا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، آپ بتا دیجئے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کیا چیز؟ یہ قرآن جو اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں ہدایت ہدی للناس جو قرآن دیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے انسانوں کے لیے۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اس کی رحمت ہے۔ کیا چیز؟ یہ دین اسلام، یہ قرآن اللہ کا فضل و کرم، اور یہ دین اسلام یہ اس کی رحمت ہے۔ وَبِذَلِكَ، یہی تو چیز ہے جو ہماری نجات کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر کسی کو خوشی منانی ہے تو ان چیزوں پر خوشیاں منانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر، ظلمتوں سے نکال کر، کفر اور شرک سے نکال کر، اور برائیاں اور جہنم سے نکال کر اللہ نے ہمیں جنت کی راہ پہ ڈالا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا میں انسان کیا کیا چیزیں جمع کرتا ہے، مکان بنانا، مکان کی زیب و زینت، عیش و آرام کی تمام سامان، بولے تمام چیزوں سے افضل کیا ہے؟ یہ جمع کرنا ہے، اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں جمع کرنا، اللہ کے لیے اپنی آخرت کو بنانا، یہ خوشی کی بات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں،
لیکن یہ دلیل ان کی کوئی صحیح نہیں ہے۔ جیسے جتنی بھی شرک اور بدعات والے وہ کام کرتے ہیں، عبادتیں بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے ان کے پاس دلیل ہے، مگر ساری دلیلیں یا تو جھوٹی ہیں، یا تو من گھڑت ہیں، یا تو بناوٹی ہیں، یا تو الٹی سیدھی چیزیں نکال کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ابھی ایک واٹس ایپ پہ میں نے دیکھا کہ بولے حضرت حسین جب پیدا ہوئے، نہیں حضرت علی جب پیدا ہوئے تو ربع قرآن ان کو یاد تھا پہلے سے، ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ قرآن ہی نازل نہیں ہوا تھا۔ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی باتیں ہیں، آپ سنیں گے تو ایسی ہنسی آتی ہے، ایسا تعجب ہوتا ہے کہ ان کے لوگوں کو کیسے وہ گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں ہم کو بچپن سے جو تربیت ملی ہے دین کی، جیسے تربیت ہماری کی گئی ہے، اب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں نبی کو پہچانو، نبی سے محبت کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ اس کائنات میں امام اعظم صرف ایک نبی اور پیغمبر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پکار کے بولا یہ میرا محمد ہے، یہ رسول اللہ ہے، اسی کی اتباع کرو، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ ہمارے ملکوں میں کیا ہے، یا تو مولوی صاحب سامنے ہیں اور مولوی صاحب جو دین ہمیں دیتے